فصل سوم، ارواح کے جسموں میں تصرف کے بیان میں۔ روح جسمانی کی دکان بدن میں سینہ اور ظاہری اعضاء ہیں۔ اس کی دولت شریعت اور اس کی تجارت حکم الہی کے مطابق ظاہری احکام پر شرک سے پاک بے ریا عمل کرنا ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، سورۃ الکہف آیت 110۔ اور اپنے واحد رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بے شک اللہ واحد ہے اور وہ واحد کو ہی پسند کرتا ہے، یعنی اعمال ریا و نمائش اور دنیاوی لالچ سے پاک ہوں، اور اس جیسی کرامات کونیہ رہبانیت کے مراتب میں سے ہیں، جیسا کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، دور کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لینا، دور کی باتیں سن لینا اور بدن کے اندرونی اسرار کو جان لینا۔ آخرت میں اس کا نفع جنت، حور و قصور و غلمان، شراب طہور اور جنت اولی میں دیگر نعمتوں کا حصول ہے، جسے جنت الماوا کہتے ہیں۔ روح روانی کی دکان قلب ہے، اس کی دولت علم طریقت ہے، اور اس کی تجارت 12 اسماء اصول میں سے پہلے 4 اسماء کا بغیر حرف و آواز ذکر ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت 110۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم سب اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس بھی نام سے پکارو گے سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف آیت 180۔ اور اللہ ہی کے سب اچھے نام ہیں، پس اسے ان ناموں سے پکارو۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اسماء قلبی ذکر یعنی علم باطن کا محل ہے، یعنی اسماء باری تعالیٰ ہی کے ذریعے اللہ کی صفات کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ذات حق تعالیٰ کی معرفت اسماء توحید، اسم اللہ ذات، اللہ، للہ، لہو اور ہو کے ذکر کا نتیجہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اَنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بے شک جس نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مزید ارشاد فرمایا الدرس حرف والتکرار الف، درس ایک حرف ہے اور تکرار 1000 بار ہے۔ مدرجہ بالا حدیث میں شمار کرنے سے مراد ان اسماء سے ظاہر ہونے والی اللہ کی صفات سے متصف اور اس کے اخلاق سے متخلق ہونا ہے۔ یہ 12 اسماء کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے 12 حروف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے 12 اسماء اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید کے 12 حروف میں سے ہر حرف کے لیے قلب کی مختلف حالتوں میں ایک ایک اسم کو متعین فرما دیا ہے۔ ہر عالم کے لیے 3 اسماء ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محبت کے قلوب کو ثبات، مضبوطی، قرار، ثابت قدمی بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سورہ ابراہیم آیت 27۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ان پر سکون محبت نازل فرماتا ہے اور توحید کے شجر کو قائم رکھتا ہے، جس کی جڑیں نہ صرف 7 زمینوں میں بلکہ تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں عرش سے بھی اوپر ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کاشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، سورہ ابراہیم آیت 24۔ مضبوط بات یعنی توحید پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں قائم اور جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور روح سرانی کا منافع قلب کی حیات ہے جس سے طالب عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، مثلا جنت اور اہل جنت، اس کے انوار اور فرشتوں کا مشاہدہ، اسماء باطن بلا حرف و آواز ملاحظہ کر کے وہ باطنی زبان سے باطنی گفتگو کرتا ہے۔ آخرت میں روح سرانی کا ٹھکانہ دوسری جنت ہے جس کا نام جنت النعیم ہے۔ روح سلطانی کی دکان فواد یعنی قلب ہے، اس کی دولت معرفت اور اس کی تجارت دل کی زبان سے 4 وسطی اسماء کا دائمی ذکر ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم علمان، علم باللسان فذلک حجت اللہ علی خلقہ، وعلم بالجنان وذلک العلم النافع لأن اکثرهم المنافع العلم فی هذه الدائرۃ۔ علم 2 طرح کا ہے، وہ علم جس کا تعلق زبان سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہے، اور دوسرا علم جس کا تعلق دل سے ہے اور وہی علم منافع بخش ہے۔ اس دائرہ یعنی دائرہ معرفت میں یہ علم بے حد نفع بخش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للقرآن ظاہرا و باطنا، بے شک قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ان اللہ انزل القرآن علی 10 ابطن فکل ما هو بطن فهو انفخ واربح لانہ مخ، بے شک اللہ پاک نے قرآن پاک کو 10 بطون میں نازل فرمایا،
پس اس کا ہر بطن نفع بخش اور فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ قرآن کا مغز ہے۔ اور یہ 12 اسماء ان 12 چشموں کی طرح ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے جاری ہوئے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ سورۃ البقرہ آیت 60۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پس اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی۔ پس علم ظاہر کی مثال عارضی بارش کی سی ہے اور علم باطن اصلی چشمے کی طرح ہے، اسی لیے پہلے والے یعنی علم ظاہر سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ سورہ یاسین آیت 33۔ اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں اناج پیدا کیا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین آفاق سے وہ اناج پیدا فرمایا جو حیوانات نفسانی کے لیے قوت بخش ہے، اور قلوب کی زمین سے وہ اناج پیدا کیا جو ارواح روحانی کے لیے قوت بخش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخلص للہ تعالی 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو شخص 40 روز تک اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص سے اطاعت میں رہا، اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس روح سلطانی کا نفع جمال الہی کے عکس کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى سورۃ النجم آیت 11۔ قلب نے اسے نہ جھٹلایا جو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اول مومن سے مراد مومن بندے کا قلب ہے اور دوسرے مومن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المؤمن المہیمن سورہ حشر آیت 23۔ اللہ مومن بھی ہے اور مہیمن یعنی نگہبان بھی۔ اس گروہ یعنی روح سلطانی کا ٹھکانہ تیسری جنت ہے جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ روح قدسی کی دکان سر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اس کی دولت علم حقیقت ہے اور وہی علم توحید ہے۔ اس کی تجارت بغیر آواز کے سر کی زبان سے آخری 4 اسماء توحید کا دائمی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سورہ طٰہٰ آیت 7۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بھی وہ جانتا ہے ہر راز کو، بلکہ اس سے بھی مخفی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا، اور اس کا نفع طفل معانی کا ظہور اور سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جلال و جمال کا مشاہدہ، معائنہ اور دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ سورۃ القیامہ آیت 22 اور 23۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں مشغول ہوں گے، یعنی اللہ کو بغیر کسی واسطہ، حالت اور بغیر کسی تشبیہ کے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر سورۃ الشورى آیت 11۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جب انسان اپنے مقصود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو عقلیں چکرا جاتی ہیں، قلوب حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور ان میں ہرگز استطاعت نہیں رہتی کہ وہ کسی کو اس مشاہدہ سے باخبر کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے۔ پس جب ایسی خبریں علماء کے پاس پہنچیں تو وہ ان مقالات کا مطالعہ کریں، علوم کے مقامات کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو جانچیں اور اعلیٰ مقام علیین پر اپنی توجہ رکھیں۔ علم لدنی اور معرفت ذات احدیت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور جو مقالات آگے آ رہے ہیں ان پر اعتراض اور ان کا انکار نہ کریں۔